الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ جاری ہے، اور گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رب سے ملاقات کر کے واپس آئے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، تو فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، میری امت پر 3 نمازیں تھیں، وہ نہیں پڑھ سکے، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھ سکے گی؟ ذرا آپ واپس جائیں اور کچھ کمی کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر آئے، پھر گئے، یہ آنا جانا رہا۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، 9 چکر لگے تو 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی، اور یہ فرما دیا کہ میرے محمد میرا قول بدلہ نہیں کرتا، آپ کی امت یہ 5 پڑھے گی لیکن میں ان کو اجر 50 کا دوں گا۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آئے گا تو 10 کے برابر اجر ہوگا۔
اب بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرمایا نہیں اب میں نہیں جاتا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ کہاں 50 اور کہاں 5۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں لکھا، یہ نقطہ لکھا کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کیوں بھیجتے رہے، اس لیے کہ اللہ سے درخواست کی تھی رب ارینی انظر الیک، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا لن ترانی، میرے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو، اور اگر چاہتا ہے تو دیکھ میں سامنے پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر وہ برداشت کر لی تو دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی، جب رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جب ہوش آیا اور افاقہ آیا تو یہ جواب ملا کہ یتیم کے مال کی طرف نہ توجہ کیجیے، یہ حق کسی اور کا ہے، آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب وہ حق یہی تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ میں تو رب کو دیکھ نہ سکا، یہ جو آنکھیں دیکھ کر آئی ہے میں ان کو دیکھ لوں، اور اس لیے بار بار بھیج رہے تھے کہ تاکہ آپ بار بار دیکھیں اور میں بھی دیکھتا رہوں۔ یہاں علماء نے ایک اور نقطہ بھی لکھا کہ یہ بظاہر ایک معراج نہیں، 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، تو گویا میرے نبی کو 9 مرتبہ اور معراج ہو گیا، ایک معراج میں 9 معراجیں اور نکل آئی۔ واپس آئے، پہنچے مکہ مکرمہ، ابھی رات کا حصہ باقی تھا۔ اب آپ نے صبح مشرکین کو یہ کہا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کو، کہ مجھے تو رب نے آج سیر کروائی، میں راتوں رات یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کی امامت کروائی، پھر 7واں آسمان سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اور واپس آیا، اب بھی رات کا حصہ باقی تھا۔ اب مشرکین کہنے لگے دیکھو جی، ہم پہلے الیاذ باللہ انہیں مجنون کہتے تھے اور آج پتہ چل گیا ایسا ہی ہے، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ ہو سکے گا، عقل مانتی ہی نہیں کہ یہ ہوگا۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رہے آپ کے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اس جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوا، آپ خوابوں میں گئے۔ خواب میں جانا کمال نہیں ہے، اسی جسم کے ساتھ جانا کمال ہے۔ اگر آپ خواب کا کہتے تو مشرکین کبھی یہ اعتراض نہ کرتے، رد نہ کرتے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اس جسم کے ساتھ آدمی یہاں سے بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے پھر آدمی 7واں آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پر جائے، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اب وہ کہنے لگے اب تو ابو بکر بھی انکار کر دے گا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی، من اخرج الینا یا ابا بکر، ابو بکر باہر آؤ ہمارے پاس۔ آئے، کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر آج تو ایک عجیب بات ہے، کیا یہ ممکن ہے ایک آدمی یہاں مسجد حرام سے رات مسجد اقصیٰ جائے، مسجد اقصیٰ سے پھر وہ 7واں آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پر رب سے ملاقات کر کے واپس آ جائے اور پھر بھی ابھی رات کا حصہ باقی ہو، کیا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ یہ کس نے دعویٰ کیا
کہا صاحب کا محمد، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست محمد یہ کہہ رہا ہے۔ میرے آقے دوست، رفیق یار، صدیق اکبر جواب میں کہتے ہیں ابو جہل تو نے اپنے کانوں سے سنا میرا محمد یہ کہہ رہا تھا؟ کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ کہا وہ کہہ رہا تھا تو سچ کہہ رہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ کہا ابو بکر الیاذ باللہ تو بھی لگتا ہے مجنون ہو گیا، یہ عقل ہی نہیں تسلیم کرتی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں کہا ابو جہل اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرا نبی یہ فرماتا ہے جبرائیل میرے پاس آیا، ابھی بیٹھا، اب جبرائیل آسمانوں کی طرف چلا گیا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا نبی جو فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی۔ اس سے کیا ہوا؟ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی علماء نے لکھی کہ رب نے ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل دینا تھا۔ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے جو صدیق کہلایا، یہ معراج کے موقع پر۔ اس کی حکمتوں میں ایک یہ حکمت بھی تھی کہ ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا۔ اب یہ کافر بڑے پریشان، صبح ہی ایک دوسرے کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، بھئی وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، اب کیا کیا جائے؟ ابو بکر بھی مان گیا تو کہنے لگے ایک اور کام کرتے ہیں۔ پوچھا کیا؟ کہا ہم پوچھ لیتے ہیں ان سے نا کہ بیت المقدس کا کہتے ہیں تو اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی، آپ کس دروازے سے گئے، کس دروازے سے نکلے، پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا۔ یہ کہاں بتا سکے گا؟ پھر اب پتہ چل جائے گا اور ہم پکڑ لیں گے۔ اب آپ خود ذرا سوچیں، آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں تو کبھی آپ کا یہ خیال نہیں ہوگا کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، پنکھے اس کے کتنے ہیں، الماریاں کتنی ہیں، نہیں آدمی دیکھتا، خیال ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو آیا، نماز پڑھی اور چلا گیا۔ اب انہوں نے جب کہا ٹھیک ہے، وفد گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے محمد آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جواب دو۔ فرمایا کیا؟ کہا مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز پڑھائی، اس کی کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، آپ کس دروازے سے گئے، کس دروازے سے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت اذیت پہنچا دی۔ ظاہر ہے یہ تو دیکھنے ہی نہیں گئے تھے نا، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا۔ کہا اذیت پہنچائی، لیکن قربان جائیں میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، جا کر میرے محمد سے کہو محمد پریشان نہ ہونا، جو رب تجھے راتوں رات مکہ سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا ہے ان کو جواب دینا، میں رب مسجد اقصیٰ کو تیرے سامنے لے کر آتا ہوں، مسجد اقصیٰ تیری آنکھوں کے سامنے لاتا ہوں، دیکھتا جا اور انہیں بتاتا جا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں بتائیے، مسجد اقصیٰ سامنے بتا دیا، اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، میں اس دروازے سے گیا، فلاں دروازے سے آیا۔ جب یہ ہو تو کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے قافلے بھی کوئی گئے ہوئے ہیں، کوئی راستے میں ملا؟ فرمایا ہاں تمہارے قافلے کے لوگ ملے، میں نے راستے میں دیکھے، میں براق پر جا رہا تھا، تیزی میں براق جا رہا تھا، ایک سواری پر 2 آدمی سوار تھے، سواری بد کی، ایک نیچے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ کہا ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہا تمہارا ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ فلاں دن مغرب میں پہنچے گا، راستے میں ہے، اس ایک فلاں سواری، اس سواری پر 2 قسم کے کپڑے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید کپڑا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ذرا اور انتظار کرتے ہیں، جب کا انہوں نے کہا قافلہ فلاں وقت آئے گا
انتظار کرتے اس وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر پتہ چل جائے گا۔ اور کہا کہ ایک سواری سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر پتہ چلے گا۔ سواری پر 2 کپڑے تھے، سفید اور کالا، اس کا پتہ چلے گا۔ اب وہ مکہ سے نکل کر باہر راستے میں بیٹھ گئے کہ قافلہ آئے گا، اور جو وقت میرے آقا نے بتایا تھا اسی وقت وہ قافلہ آیا، اسی وقت وہاں پہنچا۔ یہ آپ کی تصدیق تھی، اور یہ معراج آپ کا معجزہ تھا۔ معجزہ وہی معجزہ ہوتا ہے نا جو خرق عادت جو ہے انسان کے اختیار میں نہیں، وہ رب کے اختیار میں ہوتا ہے، معجزہ اس سے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ظاہر کروا دیا جو سب کو عاجز کر دیا۔ اب بات یہ آئے گی کہ اتنے مختصر سے وقت میں یہ کیسے؟ تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، کہا رب نے اپنے محبوب کو سیر کروانی تھی، پوری کائنات نے دیکھنا تھا، اعلان کر دیا سارا نظام رک جائے، جام ہو جائے، سارا نظام جام ہو گیا۔ وہ کیوں؟ نبی کے دیدار کے لیے جام ہو گیا، رک گیا سارا نظام۔ اور آج کل کے زمانے میں ہمارے لیے آسان ہو گیا اس کو سمجھنا بھی۔ کوئی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے تو روٹ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں جی نہیں اب یہ روڈ جام ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ایک وی آئی پی مومنٹ پر جب روٹ لگ جاتا ہے تو وہ تو وی آئی پی مومنٹ تھی، اور وہاں پورے نظام نے رک ہی جانا تھا۔ اور پھر کیوں؟ کسی حسن و جمال کو دیکھتے ہیں تو سارے اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا تھا؟ رات کے وہ لمحات بھی نہیں چل سکتے تھے، محمد عربی کو دیکھنا تھا، اس لیے آسمانوں نے بھی جام کر دیا، نظام ہی رک گیا۔ کیوں رکا؟ محمد عربی کو دیکھنا تھا، آپ کی دیدار کرنا تھا، آپ کی زیارت کرنی تھی، وی آئی پی مومنٹ تھا، اس لیے سارا نظام رک گیا۔ اب یہاں اس سفر میں آپ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا حالات آپ کے سامنے آئے؟ تو آپ نے یہ جو معراج کا سفر کیا، اس معراج کے سفر میں آپ نے جنت کی بھی سیر کی، اس معراج کے سفر میں جہنم کی مناظر بھی سامنے لائے گئے۔ آپ نے سفر میں دیکھا ایک فصل خود بخود اگتی ہے اور پھلدار بن جاتی ہے، خود بخود کٹتی ہے، اس کی جگہ دوسری آ جاتی ہے، وہ تیار ہوتی ہے، وہ کٹ جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے فصل وہاں۔ فرمایا جبرائیل یہ کیا منظر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیک لوگوں کے اعمال کی مثال ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال ہے کہ ان کے اعمال اسی طرح رہیں گے اور اللہ ان کا اجر اس کو دیتا رہے گا، اور وہ اعمال دائمی رہتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے۔ اسی سفر میں آپ جنت کی سیر کر رہے تھے، مڑ کر کہا جبرائیل جنت میں ایک میں محمد ہوں، دوسرا تو ہے، لیکن مجھے کسی تیسرے کے قدموں کی آواز بھی آ رہی ہے، تیسرا تو نظر کوئی نہیں آتا یار۔ جبرائیل امین کہتے ہیں آقا صحیح فرمایا، یہاں تو ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، تیسرا آپ کا کالا بلال ہے جو مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے، اس کے قدموں کی آگ جنت میں آتی ہے۔ آپ واپس آئے، بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی، عمل کیا کر رہا تھا بتا تو صحیح۔ ہائے وہ بلال کہ جس کو لوگ اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کالے رنگ کا ہے، بڑے ہونٹوں والا، معاشرے میں اس کو کوئی سٹیٹس نہیں ملا کرتا تھا اعلیٰ، لیکن اللہ کی نظروں میں اعلیٰ تھا، چل رہا ہے مکہ میں اور قدموں کی آواز جنت میں۔ کہا بلال کیا عمل کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں
اس دھرتی پہ ہوں اور قدموں کی آڑ جنت میں آئے۔ ہاں بلال، میں محمد نے اپنے کانوں سے آواز سنی، جبرائیل کو پوچھا، کہا یہ کالا بلال ہے جو مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے، کیا عمل کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ اور کوئی عمل نہیں، بس جب سے آپ سے تعلق ہوا، آپ کے قدموں میں آیا، ایک عمل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ شاید میرے رب کو یہ ادا پسند آئی کہ چلتا مکہ کی گلیوں میں ہوں اور قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ باوضو رہنا مشکل نہیں ہے، آدمی اگر فیصلہ کر لے، آدمی فیصلہ کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور باوضو رہنے سے کیا ہوا؟ قدموں کی آواز جنت میں۔ اور ایک اور ہے، میرے آقا نے فرمایا باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ سلسلہ دیہاتوں والا نہیں رہا، ہر شخص واش روم میں جاتا ہے، وہاں پانی ہے، وہاں سینک لگا ہوا ہے، وہاں وضو کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ میں ہر وقت باوضو رہوں گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بلال تو باوضو رہتا تھا، اور مقام یہ ملا، اور جب بھی وضو کر لو، مکروہ وقت نہیں ہے، آ کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لو، مسجد میں آگے تحیۃ المسجد پڑھ لو، یہ اجر و ثواب ملے گا اس میں۔ یہ آپ نے جنت میں دیکھا۔ فرمایا میں نے جہنم کے مناظر مجھے دکھائے گئے، اور اس میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچیوں سے۔ پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو لڑاتے ہیں، جو لوگوں میں اتفاق و اتحاد کے بجائے انتشار پیدا کرتے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے سے، ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں اور آپ سوچیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں سکون نہیں آتا لڑائی بغیر، جنہیں ذرا بھی سکون نہیں آتا جب تک کہ خاندان میں لڑائیاں نہ دیکھیں، انہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ نا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتہ اس کا گلا گھونٹتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر گلا گھونٹتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون؟ فرمایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ خطبا، وہ تقریریں کرنے والے ہیں کہ جو لوگوں میں فرقہ واریت پھیلا کریں گے، جو لوگوں کو لڑائیں گے، انتشار پیدا کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے کینچیوں سے، کہا یہ وہ ہیں، یہ وہ علماء اور مولوی ہیں جو کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، کہتے اور ہیں اور عمل اور، یہ وہ ہیں۔ آپ نے اس سفر میں یہ دیکھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس سفر میں دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ادھر گوشت ہانڈیا میں جلا ہوا سڑا ہوا ہے اور ادھر اچھا گوشت ہے، اور یہ اس اچھے گوشت کو نہیں کھا رہے، وہ سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، یہ وہ ہیں اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ کبھی سوچا جائے، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر موبائلوں پر دوسروں سے رابطے اور دوسروں کے ساتھ سلسلے،
شوہر بیچارہ گھر سے نکل گیا، پیچھے دوسروں سے رابطے ہو گئے، نہ کبھی دوسرے کی ماں بہن کو کبھی آدمی اس طرح نہ ورغلائے اور نہ گالیاں دے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 5-6 بچے ہونے کے باوجود بھی نکل کر چلی جاتی ہے۔ کمال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب ملے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاتون ہے اور میں نے اسے کہا تم اپنے شوہر کو طلاق دے دو اور میں تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہا نہیں، وہ ڈیورس ہوتا ہے، عورت بھی دے دیتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو یہ حال ہے۔ یہی تو آج ہمارے ملک میں بھی، ہماری عدالتوں میں کیا، ہمارے اسمبلیوں میں کیا ہے، وہ قانون بنائے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ میری اور آپ کی اسمبلی سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا، اس کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا کیا کہ صدر کو تا حیات استثناء ہے، کچھ بھی گناہ کرتا رہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں تم میں سے جس کا حق میں محمد کے ذمہ ہے مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لے، میں آخرت میں نہیں دے سکتا ہوں۔ نبی تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستثنیٰ ہیں، ان کو استثناء فریور حاصل ہے۔ ابو بکر و عمر جیسے وہ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں کٹہرے میں، کوئی استثناء کسی کو نہیں، لیکن فخر کیا جاتا ہے میری اور آپ کی اسمبلی سے یہ قانون پاس ہو رہا ہے 18 سال کی بچی کا نکاح کوئی کروائے، نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا۔ تم کون ہوتے ہو شریعت کو کھیل بنانے والے؟ شریعت نے کہا نکاح ہوگا، تم کون ہوتے ہو؟ حضرت عائشہ کا نکاح میرے نبی سے کس عمر میں ہوا تھا، تم کون ہوتے ہو یہ کرنے والے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا، لیکن اگر اس سے بچہ پیدا ہوگا تو وہ ثابت النسب ہوگا، وہ صحیح ہوگا۔ اب یہ قانون ہے میرے اور آپ کے ہاں بن رہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف۔ بہت پہلے یہ بھی بنا تھا، حدود اللہ میں ترمیم ہوئی تھی، اور کیا کہا تھا جو کسی سے زبردستی زنا کرے سزا ہوگی، یہ جرم ہے، اور اپنی مرضی سے خوشی سے جو مرضی کریں کوئی جرم نہیں ہے۔ قرآن نے تو اس کو بھی زنا کہا ہے۔ جب اس طرح کے قوانین میرے اور آپ کے ہاں بنیں گے تو پھر رب کی طرف سے عذابات ہی آئیں گے نا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پوچھا تو کہا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے تعلقات کرتے ہیں، وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں سے تعلقات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھا گیا، فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ دوسرے آدمیوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں دوسروں کی۔ اور غیبت قرآن نے کہا ان یاکل لحم اخیہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ وہ ہے۔ اور غیبت کو ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور ہمارے ہاں غیبت کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں کیا کہا جاتا ہے، بڑے اچھے انداز، یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ بابا منہ پر کہہ سکتے ہو تو پیٹھ کے پیچھے کیوں کہتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر جس کے بارے میں یہ کہا جائے غیبت، اس میں یہ عیب پایا جائے، فرمایا اگر اس میں یہ عیب پایا گیا پھر بات کی پیٹھ کے پیچھے یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں یہ عیب ہی نہیں پایا جاتا اور آپ پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں فقط بہتہ، تو نے اس پر بہتان لگا دیا، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے، بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر میں یہ کچھ مناظر دیکھتے رہے. کچھ لوگوں کو دیکھا آپ نے اس سفر میں کہ وہ ہیں تو انسانوں کی طرح، لیکن ان کے چہرے آگے خنزیروں جیسے ہیں. بھائی میں اپنے پاس سے کچھ عرض نہیں کر رہا، میں حضور کی حدیث عرض کر رہا ہوں. ہے انسان، چہرے خنزیروں جیسے ہیں. فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں. آج میری اور تیری عدالت میں گواہی کے لیے پیسوں سے لوگ مل جاتے ہیں. آؤ میں گواہی دوں گا، جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اس طرح قرآن اٹھا کر کہتا ہے یہ کام ہوا، تو پھر یہی ہوگا، خنزیروں جیسے شکلیں بنے گی. اور ذرا گواہی کیا میرے اور تیرے ملک میں تو وکیل باقاعدہ فیس زیادہ فیس لے کر کہتے آؤ میں مقدمہ لڑوں گا اور میں تمہیں جتوا کروں گا، بھلے وہ نہ کی کیوں نہیں ہے، جتوا کروں گا. وہ ہمارے ایک گاؤں میں عزیز مظفر آباد میں ایک تھے، تو ان کے پاس جب وہ وکیل تھے، ان کے پاس لوگ جب مقدمہ لے کر آتے وہ انہیں پکڑ لیتے، بیٹھا دیتے دونوں فریقوں کو، یار آپس میں صلح کر لو. وہاں کیا پیسے لگاؤ گے تم؟ پیسے لگاؤ گے تمہارا نقصان ہوگا، پھر کچھ عرصہ چلتا رہے گا، کیس آخر میں پھر اسی پر آؤ گے. تو دوسرا ان کا عزیز کہتا تھا کہ اس کو وکالت آتی ہی نہیں ہے. اب لوگ پھنساتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، یہ کہتا ہے صلح کر کے واپس جاؤ، کیا ضرورت ہے تمہیں عدالت میں جانے کی. ایسے بہت کم ہوتے ہیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں کچھ عورتوں کو دیکھا جو کتے کی آواز نکال رہی تھی، کتے کی آواز، چیخیں نکال رہی تھی. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا گیا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سامنے زبان درازی کرتی ہیں، شوہروں کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اس سفر میں دیکھا ایک عورت کو زبان سے اس کو لٹکایا ہوا ہے، زبان سے جہنم میں لٹکایا ہوا. پوچھا کون؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہے. ناحق زبان درازی کرے یہی ہوگا، لیکن یہ صرف عورت کے لیے نہیں، جو مرد اپنی اولاد اور بیوی کے سامنے زبان درازیاں ایسے کرے گا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس لیے اپنے گھروں میں ان چیزوں کو دیکھا جائے، خیال کیا جائے. گھر میں جب جائے آدمی تو بالکل تھانے دار بن کر نہ جائے کہ آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اور سرخ ہیں اور بس، نہ ایسا بھی نہ ہو کر جائے، اور بالکل غلام بھی بن کر نہ جائے. الرجال قوامون علی النساء، جائے گپ لگائے، بیٹھے بچوں سے گپ لگائے تاکہ وہ سمجھے ہمارے والد گرامی ہیں. ہاں تربیت لازمی ہے اولاد کی، اولاد سے گپ شپ بھی لگاؤ، اچھے انداز سے لگاؤ تاکہ وہ سمجھے یہ ہمارے دوست ہیں. اسی لیے تو وہ آپ کے سامنے ساری راز کی باتیں کریں گے، لیکن اس کے بعد اس کی تربیت بھی کرو جیسے میرے آقا نے کی. میرے آقا خطبہ دیتے ہوئے اتر جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ رہے، خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، اٹھا کر لے آئے اور اپنے کندھے پر اٹھا لیا. آپ سجدے میں جا رہے ہیں، حضرت حسین آپ کے کندھے پہ ہیں، نہیں اٹھتے اس وقت تک جب تک وہ نہ اتر جائیں. یہ پیار دیا، محبت دی. لیکن ایک جگہ بیٹھے، صدقے کی کھجوریں آئیں، حضرت حسین نے اپنے منہ میں جو ہی کھجور ڈالی، میرے آقا نے انگلی منہ میں ڈال کر فرمایا کاخن کاخن، حسین تھوک لو تھوک لو، یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے صدقہ کھانا. ہم سید ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. جہاں تربیت کی باری آئی تو فوراً یہ کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب کہا جاتا ہے بیوی کا پہلے شوہر سے بیٹا ہو، ام سلمہ کا بیٹا تھا، اور کھانا کھا رہے ہیں، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اور وہ بچوں کی عادت ہے ذرا ادھر ہاتھ مارنا ادھر ادھر، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کل مما یلیک، بیٹا سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو، یہ تربیت تھی۔ اور پھر جب وہ کھا لیا، کھجوریں آ گئی، کھجوریں مختلف قسم کی تھی، اب کھانا بھی مختلف ہو تو مختلف جگہوں سے اٹھایا جاتا ہے، کھجوریں مختلف تھی، اب وہ ایک ہی جگہ سے کھانے لگے، فرمایا نہیں بیٹا ان سب سے کھاؤ، اس لیے کہ یہ مختلف قسم کی ان سے کھاؤ۔ تو اس لیے تربیت بھی ضروری ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی ہو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا یہ سفر میرے اور آپ کے لیے بہت سارا سبق چھوڑ کر جا رہا ہے، میں اور آپ اس پر غور کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ رب کائنات جو میں نے عرض کیا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔